مملکت خداداد پاکستان پر اللہ کا یہ انتہائی کرم ہے کہ یہاں کبھی متشدد سوچ کا حکمران برسر اقتدار نہیں آیا، ورنہ آج جس طرح امریکا اور بھارت کی اقلیتیں اپنے ساتھ ہونے والے بہیمانہ سلوک پر نوحہ کناں ہیں، پاکستان کی ہندو، سکھ، عیسائی اور دیگر اقلیتی آبادی بھی اپنے گریبان پھاڑے سڑکوں پر ہوتی۔ عالمی سیاسی منظرنامے کے پیشکاروں نے چال تو ایسی ہی چلی تھی اور اسی وجہ سے بھارت میں مودی اور امریکا میں ٹرمپ کو اقتدار منتقل کیا گیا تھا۔ ان کا منصوبہ چین کو معاشی اور پاکستان کو داخلی سطح پر مضبوط ہونے سے روکنا تھا، لیکن پاکستان میں عمران خان کے برسر اقتدار آنے سے ان کے وہ سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ پاکستان میں بھی مذہبی جذباتیت کا عنصر اتنا ہی گہرا ہے جتنا بھارت اور خطے کے دیگر ممالک میں، اس لیے سیاسی بساط کی نئی بازی میں پاکستان کی جانب سے بھی کوئی کٹر مذہبی خیالات کا مہرہ میدان میں اتارا جائے گا۔ لیکن پاکستان کی پس پردہ سول، ملٹری اور مذہبی قیادتوں کے تدبر اور فراست کی بدولت سیاد خود اپنے ہی دام میں آ گیا۔ عمران خان کے نیا پاکستان، ریاست مدینہ اور احتساب کے سیاسی نعروں سے انقلاب کی آرزومند پاکستانی قوم کی طرح عالمی بازیگر بھی دھوکہ کھا گئے۔ اس حکمت عملی نے عالمی بازیگروں کے ہاتھ کے پتے شو کر دیے اور پاکستان اپنا حکم کا اکا چھپانے میں کامیاب ہو گیا۔ سیاست کی اس چال میں سب سے پہلے بھارتی سیکولرزم کا پردہ چاک ہوا، جس سے اس کے اندر چھپا ہوا خونخوار، متعصب اور تنگ نظر ہندو بنیا ساری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا۔ باقی سارا کام اس ہندو بنیے نے خود کر لیا۔ متعصب ہندوؤں کے کندھوں پر سوار ہو کر برسر اقتدار آنے والے مودی نے سب سے پہلے کشمیر کے مسلمانوں پر عرصۂ حیات تنگ کیا، پھر رجسٹریشن ایکٹ کے ذریعے اپنے ہی ملک کی دیگر مذہبی اور سیکولر آبادی سے نفرت کی لکیر کو مزید گہرا کیا، پھر سکھوں کے در پہ ہوا اور اب نچلی ذات سے تعلق رکھنے والے ہندو کسانوں کے حقوق کے خلاف قانون سازی کر کے اس نے اپنی کل بصیرت دنیا کے سامنے آشکار کر دی۔ دوسری جانب مقدس جمہوریت کے تسلسل سے بہرہ مند ہونے والی سپر پاور امریکا کی باغ ڈور بھی ایک انتہائی غیر سنجیدہ انسان کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ ٹرمپ نے پڑھی لکھی امریکی قوم میں نسلی تعصب کی بجھی ہوئی چنگاریوں کو ہوا دی اور سینکڑوں سالوں سے ان میں بوئے گئے وائٹ سپریمیسی کے بیج کی اس طرح آبیاری کی کہ وہ امریکی گورے، جو دراصل امریکی سرزمین کے آبائی وارث ہی نہیں، سیاہ فام امریکیوں کے دشمن ہو گئے۔ امریکی گوروں کے آباؤ اجداد نے ریڈ انڈینز کے ملک پر قبضہ کر کے انہیں وہاں سے ایسے بے دخل کیا تھا کہ آج امریکا کے اصل وارث ریڈ انڈینز امریکا میں 1% سے بھی کم ہیں۔ ٹرمپ کو لانے والوں نے ٹرمپ کو اچھی طرح استعمال کیا۔ اس کے ذریعے اسرائیل نے یروشلم کو اپنا دارالحکومت تسلیم کروایا اور گولان کی پہاڑیوں پر اپنے ناجائز قبضے کی توثیق کروا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جانب ایک اہم سنگ میل عبور کیا۔ ٹرمپ کے ان اقدامات نے امریکا میں عیسائی آبادی کو جذباتی کر دیا، جبکہ بھارت میں مودی کے مسلم کش اقدامات نے کٹر ہندوؤں کے اندر بھی ایک جذبہ بھر دیا۔ ہندو مودی کو اپنے اوتار کا پیش رو سمجھنے لگے، لیکن ہندوتوا نظریے کی دو بڑی خامیوں نے ان کے پیر باندھ دیے۔ ہندوتوا کی پہلی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ اسے تخلیق کرنے والوں کے ہاں ہندو مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب کے شہری کے لیے کوئی خیر نہیں، بھلے وہ نہتہ اور بے ضرر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ اپنی مقدس سرزمین پر دوسرے مذہب کے لوگوں کا وجود ناپاک تصور کرتے ہیں اور انہیں وہاں سے بے دخل کرنا ان کا مذہبی عقیدہ ہے۔ جبکہ دوسری خامی یہ ہے کہ ہندو بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان اور چین کو بھی اپنی مقدس سرزمین کا حصہ مانتے ہیں۔ ہندوتوا کے ان نکات سے خالص ہندو نظریات میں ملاوٹ کا اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہندوؤں کی کسی مقدس ہستی نے نہتے اور مظلوم شہریوں پر ظلم و جبر کا درس نہیں دیا۔ دوم خطے میں جتنے بڑے حصے کو وہ اپنی مقدس سرزمین کے طور پر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان پر قبضہ ناممکن ہے۔ ان ملکوں میں افغانستان وہ ملک ہے جہاں سوویت یونین کے حصے بکھرے ہوئے اور بھارت کے سرپرست اعلیٰ امریکا اور اس کے 50 ہواری ملکوں کو ذلت آمیز طریقے سے شکست کی دھول چاٹنی پڑی۔ دوسرا ملک چین ہے، جو اپنی پرامن معاشی حکمت عملی کی بدولت اس وقت دنیا کی اگلی سپر پاور کا سب سے بڑا امیدوار ہے اور امریکا اور بھارت کے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے۔ جبکہ ان دونوں گھمنڈی ممالک بھارت اور امریکا کی نالائق سیاسی قیادتوں کی وجہ سے پاکستان بھی معاشی اور دفاعی اعتبار سے بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی راہداری غیر معمولی رفتار سے مکمل ہو رہی ہے اور گوادر بندرگاہ کا ایک حصہ تجارتی آمد و رفت کے لیے فعال ہو چکا ہے۔ چین، افغانستان اور پاکستان کی اس مشترکہ حکمت عملی نے امریکا کے بدترین مخالف روس کا مفاد بھی پاکستان کے ساتھ منسلک کر دیا ہے،
ایسے میں ہندوتوا کی تکمیل کے لیے ان ملکوں پر قبضہ تو بہت دور کی بات ہے، بھارت ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ہندوتوا کی تکمیل کے لیے بھارت جس ملک کی شے پر ناچ رہا تھا، آج وہ امریکہ خود تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ امریکہ میں نسلی تعصب کی جس چنگاری کو ٹرمپ نے ہوا دی تھی، انتخابات میں اس کی ہار نے اسے آگ کے شعلوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور گزشتہ ہفتے کیپٹل ہل کی عمارت پر پرامن گوروں کے تعصب کا جو ٹریلر دنیا نے دیکھا، جو بائیڈن کو انتقال اقتدار کے دن اس کی پوری فلم چل سکتی ہے۔ ماضی میں امریکہ کا نسلی عصبیت کا سب سے طاقتور گروہ کوکلس کلین دوبارہ متحرک ہو گیا ہے، اور ایف بی آئی کے مطابق ٹرمپ کے پرتشدد حامی 21 جنوری 2021 کو انتقال اقتدار کے دن امریکہ کی 50 ریاستوں میں مسلح جلوس نکالنے کی منصوبہ بندی کر چکے ہیں۔ عیسائی مذہبی جذبات اور نسلی تفاخر کی اس کشمکش میں امریکی انتظامیہ کے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج پولیس اور انتظامیہ میں موجود گورے ہیں۔ انتقال اقتدار کے دن اگر وہ بھی سفید انقلاب کی تحریک میں شامل ہو گئے تو امریکہ کا وارث کون ہوگا؟ اس عالمی سیاسی منظرنامے میں بھارت کا مستقبل تو بھارت میں ہونے والے اگلے انتخابات طے کریں گے، لیکن امریکہ کی کشیدہ سیاسی صورتحال سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ تعصب میں امریکہ کے ہمرکاب بھارت نے بھی خود اپنے ہاتھ سے اپنے مستقبل کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ ٹرمپ کی متعصبانہ حکمت عملی نے امریکہ کی عیسائی آبادی کو مسیح علیہ السلام کے لیے بے چین کر دیا ہے، اور 21 جنوری کو مسلح گورے مقدس جمہوریت اور امریکی آئین سے ٹکرانے کے لیے بے تاب ہیں۔ لیکن سائنسی تصورات کا علمبردار میڈیا ان خبروں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ امریکہ اس وقت شدید خطرات میں گھرا ہوا ہے، اور تعصب کی مذہبی چنگار بازی کی بدولت امریکہ کی طرح بھارت کا زوال بھی نوشتہ دیوار ہے، کیونکہ نفرت کی آگ بھڑکانا آسان ہوتا ہے لیکن بجھانا بہت مشکل۔ پاکستان سوشل ٹی وی، اپنی دھن۔